نئے چاند کے طلوع ہونے پر نئے اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے۔ میں عالم اسلام کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ نیا اسلامی سال دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ کسی کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوا کرتا۔ ہمارے لیے معیار اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور پیغمبر کے بعد حضرات صحابہ کرام جو ہیں وہ حجت ہیں۔ ان کے معیار کے اوپر پورا اترتا ہے وہ مسلمان ہے۔ میرے کہنے سے تو کوئی بات نہیں بنتی۔ ایک آدمی اعلانیہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، ایک آدمی قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھتا ہے، ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بجائے وہ امامت کا قائل ہے، یعنی ہمارے ہاں توحید کے بعد رسالت ہے اور دوسرے مسلک کے ہاں توحید کے بعد امامت ہے۔ وہ رسالت کو راستے سے نکال ہی دیتا ہے۔ کام اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے کرنے کے، یہ وہ رسالت سے وہ نکال ہی دیتا ہے۔ تو یہ کم از کم مجھے یہ تو دیکھنا ہوگا کہ آپ پڑھتے ہیں ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے، کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سادہ سادہ سی باتیں ہیں۔ کلمہ پہلے جز میں ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں، دوسرے میں ہم رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ اب ایک طبقہ ہے وہ رسالت کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، رسالت کو راستے سے نکال دیتا ہے، تو کیسے ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ توحید ساری زندگی لا الہ الا اللہ کوئی پڑھتا رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں پڑھے دونوں کے اوپر ایمان لانا لازم ہے۔ کب ہم نے کسی کو پتھر مارا، کب کسی کی دکان کو لوٹا، کب کسی کی دکان کو آگ لگائی، اور ہمارا فریق مخالف جو ہے وہ ہر جنازے کے اوپر گاڑیوں کو بھی آگ لگاتا ہے، دکانوں کو بھی لوٹتا ہے، بینکوں کو بھی لوٹتا ہے۔ وہ گراؤ جلاؤ کی پالیسی کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ محرم الانعام میں اعلی تشیع کے جلوس جو ہوتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں کہا کہ یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں کہا یہ تعزیہ نکال کر کے کیوں آتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ان جلوسوں کی آڑ میں حضرات صحابہ کرام کے اوپر تبرہ نہ کیا جائے، تنقید نہ کی جائے، تنقید نہ کی جائے۔ ایسا کر لیتے ہیں نا کہ آپ کو یہ ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ آپ چلیں فقہی طور پہ نہیں، سیاسی طور پہ، دنیاوی طور پہ ان جلوسوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ دیکھیں جلوس اگر تو میں یہ بات بھی مبشر بھائی آپ سے کہتا ہوں، یہ جلوس جس کو وہ عبادت کا درجہ دیتے ہیں وہ اپنی کسی کتاب سے ثابت کر دیں۔ میں کتاب کا بات نہیں ہے، میں تو آپ کو سیاسی لفظ میں کیسے اگر وہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں نا معذرت کے ساتھ، اگر آپ کو پھر میری باتیں بڑی بری لگیں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، میں مبشر بھائی آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ اب آپ رکیں، آج یکم محرم الحرام شروع ہو گئی ہے۔ ایک منٹ اب رک رہے ہیں، اب رک جائیں، کیونکہ مجھے پتا آپ اگلے کیا کہنے لگے ہیں وہ نہیں اب مجھے منظور۔ پرابلم یہ ہے کہ جب میں آج ایسی بات کرنے لگا ہوں، تمام اہل دیوبند کو میری بات بری لگے گی، یعنی دیوبندی حضرات کو، کہ جب مولانا فضل الرحمان کو سیاسی طاقت چاہیے تھی تب تو آپ نے ملوا لیا ایم ایم اے میں اپنے ساتھ، یا محرم میں آپ کو اپنا جو ہے وہ کتابیں یاد آ گئیں ساروں کو۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک طرف وہ اور ایک طرف یہ، ایک قول و فعل میں تضاد کیوں ہے پھر؟ یہ سوال تو آپ کے سب سے سینئر، یہ سوال آپ مولانا فضل الرحمان سے کریں، میرے سے نہ کریں، چونکہ مولانا فضل الرحمان انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، میں تو اپنے ساتھ بٹھاتا ہی نہیں۔ وہ بھی دیوبندی، آپ بھی دیوبندی، آپ ان سے کریں نا۔ وہ بھی دیوبندی، آپ بھی دیوبندی۔ یہ سوال میرا ان کا بہت ساری باتوں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یہ سوال ان کے متعلق ہے، یہ سوال آپ ان سے کریں۔